بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ دی ذات تے پوری امید رکھنا کہ تسی بالکل صحیح سلامت ہووگے۔ اللہ پاک تواڈے اُتے اور میرے اُتے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے، اور اس چینل نو تسی ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسریاں تک ری پوسٹ اور شیئر اس نو ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نئی ویڈیو دے نال تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہاں۔ انشاءاللہ کچھ سوالاتاں دے انشاءاللہ جواب میں دیاں گا۔ انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوئے گا، اور انشاءاللہ یہ سوالاں دے جواب سنو گے تو انشاءاللہ تانوں بہت کچھ حاصل ہوئے گا۔ میرے پیارے بھائیو، دوست نے انہوں نے یہ سوال کیتا ہے۔ سب تو پہلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ محترم، مجھے کل شریف ہی آتی ہے، کیا میں فرض سنت نفل میں کل شریف ہی پڑھ لوں نماز ہو جائے گی؟ میرے پیارے بھائیو، اول وقت میں تو صورتیں ہی یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اول وقت میں آپ صورتیں ہی یاد کریں۔ اگر یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں ہوتی تو آپ سورت اخلاص ہی پڑھ لیا کریں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ دوسرا سوال کر دینے، محترم، میں وطر پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، تو اب دوبارہ واپس آؤں یا کیا کروں؟ میرے پیارے بھائیو، بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ واپس نہیں ہونا۔ آپ نے دوبارہ واپس نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں التحیات للہ عبدہ و رسولہ تک آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ سجدہ صاحب کریں گے، ٹھیک ہے؟ سجدہ صاحب کرنے کے بعد مکمل التحیات پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دائیں سائڈ پہ اور بائیں سائڈ پہ سلام پھیریں گے۔ آپ کی نماز وطر مکمل ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پریشان بھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، محترم، سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین یہ میں نے پڑھا ہے، الرحمن الرحیم یہ میں چھوڑ گیا ہوں، آگے میں نے مالک یوم الدین پڑھ گیا، اور نماز ہی میں مجھے اتحیات میں یاد آیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی پیارے بھائیو، سورت فاتحہ کا سورت فاتحہ مکمل نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک دو تین لفظ چھوٹ گئے تو سجدہ صاحب کرنے کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ نے التحیات للہ والصلوات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف آپ سلام پھیریں گے، اس کے بعد آپ دو سجدے کریں گے، اور دو سجدے کرنے کے بعد آپ التحیات پھر پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے، دائیں سائڈ پہ اور بائیں سائڈ پہ آپ سلام پھیریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی چوتھا سوال، محترم، نماز نہ پڑھنے والا کیا کافر ہے، جیسا کہ اہل حدیثوں کو کہتے ہوئے سنا ہے؟ بھائی میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، ہم اتنی جلدی کبھی بھی کسی کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ بہترین طریقہ یہ ہے محترم، بات یہ ہے، نماز کا نہ پڑھنے والا کافر نہیں، نماز کا نہ پڑھنے والا کافر نہیں، بلکہ انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب جو پڑھتے نہیں وہ انکار ہی تو کرتے ہیں نا۔ بھائی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور تم نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ بھائی میرے پیارے بھائیو،
اور جیسے ہم ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اگر وہ اللہ کی نظر میں درست ہو یا اللہ کی نظر میں اس کا کوئی ایسا عمل خدا کو پسند آ جائے، تو اگر وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا تو کافر ہو گیا نا۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں میرے پیارے بھائیوں۔ یا تو نماز کو ہلکا جان کے صاف انکار کرے، پھر تو کافر ہے نا پکا، ٹھیک ہے۔ لہذا نماز کو نہ پڑھنے والا کافر نہیں، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے دوستو، نماز ہم پر فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، کفر کیتا ہے، وہ کافر ہویا نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ بڑا فرق ہی، احادیثاں پڑھو، احادیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے میرے پیارے بھائیوں 5واں سوال کرتے ہیں بھائی جان۔ محترم، عشاء میں 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، 4 فرض اور 2 سنت 3 وتر پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر وقت مل جائے تو وقت کو غنیمت جان کر نماز کو پورا ادا کر لیں، ہو سکتا ہے یہ نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ دوستو، یہ جو آپ حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جب میدان محشر میں قیامت کے دن نماز کا حساب و کتاب ہوگا تو اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی ہوگی تو نفلوں کے ذریعے یا سنتوں کے ذریعے وہ کمی کو پورا کر کے مکمل نماز کا ثواب انسان کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ نے سنتیں نہ پڑھی، ٹھیک ہے نا، دیکھو جو سنت غیر موقدہ ہے نا، اگر وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ ہماری فطرت، اپنی فطرت نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئے ہیں جلدی جلدی، بس وضو کیا ہے، 4 فرض پڑھے ہیں، بس اتنی جلدی ایسے نماز پڑھی ہے، بس جلدی جلدی جلدی، رکوع بھی جلدی کیا ہے اور سجدہ بھی جلدی کیا ہے۔ بھائی یہ تو منافق بندے کی نماز ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ منافق بندے کی نماز ہے۔ نماز کو جب بھی پڑھیں آپ تسلی سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تسبیحات آپ درست پڑھیں۔ آپ کو نماز کے بنیادی مسائل یاد ہونے چاہیے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنے چاہیے، پوچھنے چاہیے علماء کرام سے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دوستو، اگر آپ کو وقت مل جائے تو سنت غیر موقدہ کو بھی آپ نہ چھوڑیں میرے پیارے بھائیوں، آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے۔ تو آخری سوال کرتا ہوں، آخری سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پوچھتے ہیں میرے بھائی کہ محترم، بغیر وضو کے درود پڑھنا یا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن پڑھ سکتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر وضو کے قرآن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں تو قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی کم از کم آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، وضو کریں گے تو قرآن پاک کو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات غور سے سن لیں میرے پیارے بھائی، جو تقوی والے لوگ ہیں نا، وہ بغیر وضو کے نہ تو درود شریف پڑھتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے جو سوال کیے تھے، ان کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں گے، تب تک ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم کو اپنی نماز کو کامل طریقے سے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔